بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنا کے مسلمانوں میں سے پیدا فرمایا ہے۔ اہل اسلام میں سب سے بلند مرتبہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ پر ایمان لائے اور پھر اسی ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی اس جماعت میں سے خلفائے راشدین کو جو مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، وہ مقام کسی اور صحابی کا حصہ نہیں بنا۔ ان خلفائے راشدین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ایسی ذات ہے کہ جن کو چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین نے خلافت کی خوبی سے سرفراز فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مہینہ جو رجب کا گزر رہا ہے، رجب کے مہینے کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جن باتوں کو ہمارے معاشرے میں مشہور کر دیا گیا ہے، لیکن ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان باتوں میں ایک بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو پیدا ہوئے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 13 رجب کو ہو یا نہ ہو، یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے اور ان لوگوں میں شامل ہیں جن لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا نہ صرف اقرار کیا بلکہ آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پہلی شخصیت ہیں پوری دنیا میں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نہ صرف اقرار کیا بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حمایت کی، ساتھ دیا، آپ کی نبوت پر ایمان لائیں۔ ان کے بعد دوسری شخصیت جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، یعنی بچے، جوان، بوڑھے، وہ تمام لوگ جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان میں پہلے مردوں میں سے اگرچہ عمر چھوٹی تھی حضرت علی تھے، اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے، فضیلت ثابت کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ فضیلت والی بات نہیں ہے کہ حضرت علی 13 رجب کو پیدا ہوئے تھے، اب 13 رجب کو جشن مولود کعبہ منایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ ان کے بارے میں عبد الملک بن ابی سلیمان ان کا نام ہے، انہوں نے امام عطا ابن ابی رباح سے پوچھا۔ امام عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے تابعی تھے، مختلف صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس ان کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ان سے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں اکان فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد اعلم من علی، کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آپ کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی بڑا عالم تھا جو قرآن جانتا ہو، حدیث جانتا ہو، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سب سے زیادہ لیا ہو؟ تو انہوں نے کہا لا واللہ ما اعلمہ، میں علی سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فرمان ہے، کہا اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ قرآن مجید کا مقام تم میرے سامنے تلاوت کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ قرآن کا مقام رات کو نازل ہوا تھا، دن کو نازل ہوا تھا، یا کسی آسان جگہ پہ نازل ہوا تھا، یا کسی پہاڑ پہ نازل ہوا تھا۔ مجھے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کا علم اس قدر عطا فرمایا ہے، اور یہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا علم اتنا ہے، جن کو اللہ نے نوازا اتنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث درج کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تجھ سے وہ محبت کرے گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کو میرے ساتھ محبت ہے وہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جس کو مجھ سے بغض ہے علی وہ تجھ سے بغض رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا، کہا علی تیری محبت ایمان کی علامت ہے، اور تجھ سے جو نفرت رکھے گا وہ منافق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اب آئیے اسی 13 رجب پہ کہ جن کے علم کا لیول یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں لوگوں آؤ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، جو تمہارا جی چاہتا ہے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان آیات میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور یہ آیات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر دن کو نازل فرمائی تھی یا رات کو نازل فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے آخری ہیں کہ جو اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ علم سے نوازا ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی میں کبھی آپ نے یہ نہیں اپنے ماننے والوں سے کہا یا مسلمانوں سے کبھی بھی آپ نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن کو تم نے جشن منانا ہے۔ اور رہی بات مولود کعبہ ہونے کی، تو یہ بات یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کعبہ میں اگر ولادت ہوئی ہے تو یہ صرف حضرت علی کا اعزاز نہیں ہے، یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر ولادت اعزاز ہے، لیکن اس اعزاز میں اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے،
آپ تاریخ کو پڑھیں گے اور بھی کئی لوگوں کے نام حکیم بن حزام کے علاوہ ہو سکتا ہے آ جائیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حکیم بن حزام کے علاوہ کسی اور کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے۔ اصل علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی بات ہوئی، حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ان کی والدہ سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات چلتی رہی۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حقانیت کو بالکل ثابت اور واضح کرنے کے لیے قرآن حکیم میں حکم نازل فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ اب تم آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم اپنی اولاد کو لے کے آؤ، ہم اپنی اولاد کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، ہم خود آتے ہیں، تم بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم ایک مقام پر کھڑے ہو کر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جس مقام پر کھڑے ہو کے مباہلہ کریں گے اس مقام پر ہمارے مباہلے کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم جھوٹے پر اللہ کی لعنت کی دعا کریں گے۔ تو یہ نجران والے عیسائی جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا، جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے، لیکن اس مباہلے کے مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اہل بیت میں سے انتخاب فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضرت حسن اور حضرت حسین کا، اور پانچویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ تھے۔ یہ 5 لوگ اس مباہلے کے لیے تیار تھے، لیکن عیسائی میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے سے یہ محبت ہے، اور ایک طرف تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تایا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور دوسرا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ کے شوہر بھی تھے، اور تیسری فضیلت اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ عطا فرمائی کہ آپ کی بیوی، اس کو بیوی کون ہے؟ پہلی بیوی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت اور ان کا گھرانہ، اور خود جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کی، آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور یہ تبوک کا جو معرکہ تھا یہ مہم 1 مہینے پر مشتمل تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے نکل رہے، مدینے سے نکل رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے اپنے اہل بیت کی عورتیں اور بچے ان پر نگران مقرر کر کے جا رہے تھے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد میدان تھے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رو پڑے اپنے آقا کے سامنے، کہا آقا ہمیشہ میدان میں اترا کرتا تھا، پہلی صفوں میں کھڑا ہو کے لڑنے والا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کے پاس میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ میدان میں اتروں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں، لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے لیے وہی مقام رکھتا ہے جو مقام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون رکھتے تھے علیہ السلام۔ بتائیے اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا تو ان 40 راتوں میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے علاقے میں اپنی جگہ پر حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی میں جا رہا ہوں، اپنے پیچھے تجھے اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں، اور تیرا مقام وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا۔ ہارون موسیٰ کا بھائی تھا، تو میرا بھائی ہے، میں تجھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انہو غیر انہو لا نبی بعدی، علی تیرا مقام بڑا ہے لیکن نبوت والا مقام نہیں ہے۔ ہارون پیغمبر بھی تھے، علی تم پیغمبر، بولو تم پیغمبر نہیں ہو، کیونکہ میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض دوستوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراض کیا کہ ایک مہم پہ حضرت علی کو بھیجا گیا تھا قافلے کا سردار بنا کے، اللہ نے فتح عطا کی، مال غنیمت میں سے ایک لونڈی حضرت علی نے اپنے لیے رکھ لی۔ وہ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوہ کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی نے مال غنیمت میں سے اپنی ذات کے لیے ایک لونڈی رکھ لی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مقام کا نام ایک چشمہ تھا پانی کا، وہاں پہ درخت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہرے، آپ اپنی سواری سے اترے، صحابہ اترے، اسے کہتے ہیں غدیر خم۔ اس مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما، ایسے ہاتھ پکڑ کے آپ نے حضرت علی کو کھڑا کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میرا مقام یہ ہے کہ میں مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبت کا حق رکھتا ہوں؟ قالوا بلا، صحابہ نے سنا تو کہا اللہ کے رسول آپ سچ فرماتے ہیں، بات ایسے ہی ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما،
پھر فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ. پیچھے حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بڑھ کر محبت کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ آگے فرمایا اللہم من کنت مولاہ، اللہ جس کا میں مولا بن گیا، فعلی مولاہ، اس کا علی بھی مولا ہے. اب الفاظ کو نوٹ کیجئے، یہاں پر بعض لوگ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اور مولا کا مطلب مالک اور مشکل کشا ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. حدیث کے پچھلے الفاظ کو سنیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہوں؟ آگے فرمایا جس کا میں مولا، مطلب کیا ہے؟ جس کی جان سے زیادہ اس پر میں حق رکھتا ہوں، یعنی مجھ سے محبت کرے، مجھ سے پیار کرے، عقیدت رکھے. اور یہ بات میں ابتدا میں بیان کر چکا ہوں، جو بات آگے اللہ کے نبی نے فرمائی. فعلی مولاہ، اس کا علی مولا ہے. مطلب کیا ہے؟ جو مجھے محبوب سمجھتا ہے اس کے ذمے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، اس پر یہ بات فرض ہے، جس طرح محبت کائنات کے تاجدار سے کرتا ہے ویسی ہی محبت علی سے کرتا رہے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر آگے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ. اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما، جس کے دل میں، جس کے اعمال میں علی کی نفرت ہے، علی کی دشمنی ہے، اللہ تو اسے اپنا دشمن سمجھ. مطلب کیا ہے؟ اللہ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، تیرا بھی دشمن ہے. اور پھر جب یہ الفاظ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائے نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے محبت، پیار، کہتے ہیں ہنیئا لک یبن ابی طالب. حضرت علی سے کہا ابی طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، تجھے، اور بولو تے صحیح تو پہ بایا تو انو پھر تسی ٹھنڈے ہو گئے ہو، تو علی تجھے مبارک ہو. مبارک کس بات کی ہے؟ اصبحت و امسیتا، علی تو دن کا آغاز کرے یا رات کی انتہا ہو، مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. علی تیرا دن بھی تیری رات بھی اس بات کی گواہ ہے، دن ہو رات ہو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو تیری ذات سے محبت نہ کرے. علی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو تیری ذات سے محبت ہی نہ کرے. پتہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار ہیں. نعرے لگانا اور بات ہے، علی کی سیرت کو اپنانا اور بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. بڑی مزیدار بات ہے، اور لے وہ پڑھ کے گا بندہ جا کے، بڑی مزے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا. موقع ہے فتح مکہ کا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تیاری فرما رہے ہیں. آپ کی کوشش یہ تھی کہ مکے والوں کو ہماری تیاری کا علم نہ ہو. مدینہ میں صحابہ کرام تیاری کر رہے تھے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ.
انہوں نے خط لکھا رؤسائے مکہ کے نام، مکے کے چودھریوں کو خط لکھا۔ خط لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے رشتہ دار جو مسلمان تھے، کچھ مسلمان تھے وہ مکے میں مقیم تھے، اور خط اس لیے لکھا کہ مکے والے جب ہمیں دیکھیں گے تو میرے خاندان کا لحاظ کریں گے اور کچھ تیاری ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ آپ اپنی تیاریاں چاہتے ہو کہ راز میں رہیں، بات کا کسی کو علم نہ ہو تو راز نہیں رہے گا، یہ بات تو کھلنے کے قریب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ساتھ 2 صحابی اور ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس خط ہوگا، خط لے کے واپس آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یقین دیکھیے، اپنے محبوب کی زبان پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ عورت ملتی ہے، اس عورت کو روکتے ہیں، اس کی تلاشی لیتے ہیں، وہ تلاشی دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ حضرت علی کہتے ہیں بی بی بات سن لے، کسی عام ہستی نے تیرے پیچھے ہمیں نہیں بھیجا، اس نے بھیجا ہے جس کی زبان اللہ کی مرضی سے بولتی ہے، اور میرا محبوب کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرا محبوب کبھی جھوٹ نہیں بولتا، خط تجھ سے ملے گا۔ بی بی نے دیکھا یہ نہیں ٹلے گا، اس نے کہا اچھا دھیان پرا کرو، میں تو انہوں کاٹ کے دینی ہے۔ انہوں نے رخ تھوڑا چینج کیا، اس نے اپنے بالوں میں گوندا ہوا تھا خط نکال کے دیا، خط لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے، خط لا کے دیا۔ اللہ کے نبی نے خط پڑھا تو یہ خط حاطب بن ابی بلتا کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب خط سنا تو حاطب بن ابی بلتا کا نام تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جب نام پڑھا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی اجازت دیجئے اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے۔ اس نے راز نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں جانتے حاطب بن ابی بلتا عام بندہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں میں سے شامل ہے جو بدر کے روز میرے ساتھ میدان بدر میں تھے، اور جو میدان بدر میں تھے اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے، میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ پوچھا حاطب بن ابی بلتا نے وہی بات جو میں آغاز میں آپ کو بتا چکا ہوں وہی بات بیان کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کا کردار، ان کی شخصیت، کیا کردار تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا شخصیت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی وہ ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ علی سے محبت کرے، رضی اللہ تعالی۔ کرتے ہو محبت علی رضی اللہ عنہ سے؟ اور بولو تو صحیح۔ اب حضرت علی کی محبت کا ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ سے محبت کتنی تھی۔ یہ تذکرے ہم کیوں کرتے ہیں صحابہ کے؟ صرف سنیں، نعرے لگائیں، گھروں کو چلے جائیں؟ 13 رجب آئے، حالانکہ تاریخ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اس دن جشن مناؤ، ڈھول بجاؤ، جائیے، عام بات ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، ساری زندگی اٹھا لیجئے، میرے علی ایسے نہیں تھے، ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے والے نہیں تھے۔ علی میدان کارزار میں کھڑے ہو کے کفر سے لڑنے والے تھے۔ علی کائنات کے تاجدار سے محبت کرنے والے تھے، اور محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، محبت کی انتہا کیا ہے؟ کہا سب لوگ موزوں پہ مسح کرتے ہیں، جرابیں
یا موزے پہنے ہوں تو بندہ ان پر مسح کرتا ہے، کرتے ہیں نا وضو کر کے، ایک دفعہ وضو کیا پہن لیے، دوسری دفعہ اگلا وضو کرنا ہے تو آپ مسح کر لیں، نماز ہو جائے گی، وضو ہو جائے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، ہاتھ گیلا کیا ایسے پاؤں پہ مار لیا بس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا، پتہ ہے ہماری ایک عادت ہے، اگر ایسے ہو تو کیسا ہے؟ اگر ایسا ہو تو ایک طرف اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف ہمارا قیاس اور خیال ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت جی جمعہ باہر پڑھنا پائی ادھر ایتھے، میں ایتھے جمعہ پڑھاؤں ڈیا اندر جان ڈے، جدو میں اندر ہوں نہ ادو سارے باہر ہوندے نے، جدو میں باہر آ گیا ادو یہ اندر جان ڈے۔ کمال نہیں ہو گئی ویسے؟ ہم کہتے ہیں حضرت جی بیٹھتے جائیں، جب نماز کا ٹائم ہوگا ممبر اٹھوا لیں گے، صاف یہاں پر بھی آ جائے گی، پریشان نہیں ہونا کہ جگہ کٹ گئی ہے، جگہ بڑی ہے انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں حضرت صاحب حرج کیا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ یہ کام ایسے ہے تو ایسے کر لیا جائے، تو حرج کیا ہے، یا ایسے بہتر ہوگا؟ کہتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سیکھیے اللہ کے نبی کی اطاعت، اور مسلمانوں فرما برداری سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں اگر دیکھا جائے، میری رائے کو دیکھا جائے تو رائے یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے سے مسح کیا جائے، پاؤں کے نیچے سے مسح کیا جائے، لیکن ہم اوپر سے کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے اوپر سے کیا ہے۔ یہ ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہی کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔